معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں اے کیو چنگاری کے اقامت دین چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے قبل کی ویڈیو میں ہم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہم کس طرح کر سکتے ہیں پر بات کی تھی اور چند نتائج اخذ کیے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی زیادہ سے زیادہ حمد و تسبیح عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد خود کو اللہ کے سوا کسی بھی اور کی عبادت سے بچانا ہے۔ لا الہ الا اللہ جب عبادت کے لائق ہے ہی صرف اللہ، تو ہمارا فرض یہی بنتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عبادت صرف دعا، پوجا اور پرستش اور سجدوں کا انعام نہیں، بلکہ اصل عبادت تو ہے اجتماعی۔ قرآن کہتا ہے کہ مولوی اور پیر تمہارے رب بن کر تم سے اپنی عبادت کرا لیتے ہیں، اور نمرود اور فرعون اور ایسے ہی اللہ کے باغی سیاسی حکمران بھی رب بن کر تم سے اپنی عبادت کرا لیتے ہیں۔ بس اصل عبادت ہے اجتماعی، اور ہمارے پر سب سے بڑا فرض جہاد کا ہے کہ اللہ کے اجتماعی دین، نظام حکومت و شریعت کو قائم، غالب اور حکمران بنانے کی کوشش میں اپنا سب کچھ لٹا دیں۔ اللہ کتاب نازل اس لیے نہیں کرتا کہ اسے محض ثواب حاصل کرنے کے لیے بے سوچے سمجھے طوطے کی طرح پڑھا جائے یا حفظ کر لیا جائے، بلکہ کتاب کا مقصد ہی اللہ کی شریعت اور دین کو قائم و نافذ کرنا ہے۔ قرآن سے قبل اللہ کا قانون تورات تھا، اور اللہ نے تورات کے حامل لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں جب تک تم تورات کو قائم نہیں کرتے۔ آج اللہ کا قانون قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اور اللہ کا یہی فرمان ہم پر بھی جوں کا توں پورا اترتا ہے کہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں جب تک تم قرآن کو قائم نہیں کرتے۔ ہمارے پر سب سے بڑا فرض یہ اللہ کی کتاب و دین کو قائم کرنے کی کوشش ہے، جو کہ اجتماعی فریضہ ہے، جو جہاد کہلاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کا حکمران بنانے کی کسی بھی کوشش کے بغیر اللہ کے باغی دین میں بے ضرر کل پرزہ بن کر جیتے ہیں، تو ہم نے اپنے مقصد زندگی صرف اور صرف اللہ کی عبادت پر ہی سمجھوتا کر لیا۔ ہم اس باطل طاغوتی دین سے لا الہ کی روش اپنانے کے بجائے اس کی اطاعت کرتے رہے اور طاغوتوں کی عبادت کرتے رہے، اور اس دین کو مسلط کرنے والے طاغوت کی عبادت کرتے رہے۔ تاہم اس صاف اور واضح نتیجے کے بھی آج کا ایک عام کلمہ گو ذہن اس لیے اتنی آسانی سے قبول نہیں کر پاتا، کیونکہ دین کے جس تصور میں اور جس ماحول میں اور جن مذہبی شخصیات کی آغوش میں اس نے اب تک تربیت پائی ہوتی ہے، اس میں اس جہاد و قتال کے تصور کی کوئی گنجائش نکل ہی نہیں پاتی۔ اسے یہ ایک عجیب اور نرالی بات لگتی ہے، کیونکہ اکا دکا کو چھوڑ کر سارے نامی گرامی علماء اور دانشور اور مولانا آج کے دور اور حالات کے لحاظ سے جہاد کو غیر ضروری خیال کرتے ہیں کہ اب عالمی جمہوریت کا دور ہے، UN اور امریکہ کا دور ہے، لہذا اللہ کا دین بھی اب آسانی کی طرف آ جانا چاہیے، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا جی کہ یہ آپ کب سے پارلیمنٹ کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ سے تو اسلام نہیں آیا۔ تو میں نے کہا اچھا آپ اسلحہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اسلام آئے گا، تو لکھ کر دے دو مجھے کہ اسلحے کی جنگ سے اسلام آ سکتا ہے۔ اللہ کے بندہ نے کہا وہ بھی جدوجہد ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی جدوجہد ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ عسکریت تو تھی، سن 1857 کے سامنے میدان تک عسکریت تھی، اور پھر تمام دنیا نے فیصلہ کیا۔ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم 1945 تک چلتی رہی، اور پھر تمام دنیا نے اس پہ اتفاق کیا، اقوام متحدہ میں بیٹھ کر اتفاق کیا کہ اب دنیا کے ہر ملک کی جغرافیائی حدود متعین ہے، ہر ملک اپنی جغرافیائی حدود کے اندر آزاد ہے، اور اس میں جو اقتدار کا حصول ہے اور اقتدار کی تبدیلی ہے قوت کی بجائے نہیں بلکہ عوام کی طاقت سے ہونی چاہیے۔ پبلک کو مرضی دے دو۔ اب جب پبلک کی بات آ گئی تو پبلک کے پاس جاؤ، پبلک کا اعتماد حاصل کرو، پبلک کی طاقت حاصل کرو، لیکن خون بہا کر اقتدار حاصل کرنا اور خون بہا کر اقتدار کر کسی اور کو حوالے کرنا، یہ تو شاید اقوام عالم نے اس پہ اتفاق کر لیا ہے، اور ایک مشکل سے ہم آسانی کی طرف آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کیا کرو۔ جب ہم آسانیوں کی طرف آ گئے ہیں تو پھر اب دوبارہ مشکلات کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ زمانہ ہے، دشمن کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، ہمارے بھی تلوار تھی، جنگی بھی ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ذرائع تبدیل ہوتے ہیں،
اصل کاز اپنی جگہ پہ رہتا ہے. اسلام کی حاکمیت، اسلام کے اعلی اقدار، وہ ایک کاز ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ ایک فیتھ ہے، وہ اپنی جگہ پر رہے گا. لیکن اس کے خدمت کے، اس کے حکومت کے، اس کی سیاست کے لیے جو اوزار و ذرائع ہیں، اس میں زمانوں کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ سکتی ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کفر اسلام کا مسئلہ کراتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہت ساری اور بھی ویڈیوز ہیں جو ساری کی ساری بہرحال پیش نہیں کی جا سکتی. ایک بہت وائرل ہونے والی ویڈیو میں امریکی صدر جو بائیڈن کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا کی انسانیت کو جو بائیڈن اور امریکہ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اسی قسم کے فائدے اٹھاتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب کے بھی بہت نزدیک دیکھے جا سکتے ہیں، اور اب تو ان کے ہونہار بیٹے بھی زرداری صاحب کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں. اس سوال کا جواب تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے معتقدین اور ان کو اپنا پیشوا ماننے والوں کے ضمیر پر چھوڑتا ہوں کہ یہ شخص جو آصف زرداری کو کون نہیں جانتا، اس سے اتنا خوش، اتنا دوستانہ ماحول کے اندر اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، جو کہ پہلے لکھ پتی تھا اب مولانا ارب پتی بن چکے ہیں. تو کیا یہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہوگا؟ اسی طریقے سے چہرے کے پر مسکراہٹیں سجائے ہوا ان کا بیٹا ایک طرف اور خود ایک طرف آصف زرداری کو انتہائی کامیاب نظروں سے اپنا آقا سمجھتے ہوئے جیسے جا رہے ہیں. کیا یہ اسلام کی سربلندی کے لیے سب ہے؟ کیا یہ جو قدم اٹھ رہے ہیں، یہ مسکراہٹیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت پر کاربند رہنے کے لیے اجتماعی فریضے ادا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یا یہ وہی 2 نمبر کے علماء سوء ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آسمان کے نیچے سب سے گندی مخلوق علماء سوء ہوں گے؟ بالکل جس طرح پاکستان کے دیوبندی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب جہاد کو چھوڑ کر آسانی کی جانب آ چکے ہیں، بالکل ویسے ہی بھارت کے دیوبندی امیر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بھارت کا انتخاب کیا ہے اور نظام مصطفیٰ اور قرآن کی حکومت کو ریجیکٹ کیا ہے اور بھارت کا انتخاب کیا، اور بڑے فخر سے سینہ تان کے بہت خوشی کے انداز میں اپنے اس انتخاب کو بیان کر رہے ہیں. اب مرضی سے اختیار کیا ہے. وہ تو نعرہ دے رہے تھے نظام مصطفیٰ کا، قرآن کی حکومت کا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس آئیڈیا کو، اور بھارت کو اختیار کیا ہے ہم نے. ہم یہاں بائی چانس نہیں ہیں، دوسرے ہوں گے بائی چانس، ہم یہاں بائی چوائس ہے. اس ملک ہم نے انڈیا کو چوز کیا ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے. اب مرضی سے اختیار کیا ہے. وہ تو نعرہ دے رہے تھے نظام مصطفیٰ کا، قرآن کی حکومت کا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس آئیڈیا کو، اور بھارت کو اختیار کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست اور ان کا دور حکومت آج بھی روشنی کا مینار قرار دیا جاتا ہے. تاہم صدیوں بعد ہم نے جس عالمی نظام میں آنکھ کھولی اس میں عمر بن الخطاب نہیں بلکہ امریکی غلام جرنیل جو بائیڈن کا مسلط کردہ عالمی نظام مسلط کیے بیٹھے. 100 میں سے 95 کلمہ گو اسلام کو عملی طور سے دین کے بجائے مذہب کے طور پر ہی جانتے ہیں. ان کے دماغ کا ریشہ ریشہ اور خلیہ خلیہ جس سانچے میں ڈھلائے اس کے لحاظ سے سوچنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ اگر کوئی نیک 6 فٹا مسلمان ہے، کسی کو دکھ اور اذیت نہیں دیتا، نمازی ہے، روزے دار ہے، حج و عمرے بھی کر لیتا ہے، سارے انسانی حقوق کا خیال رکھتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی نماز، روزے، ذکر، تسبیح کی دعوت دیتا ہے اور ایسی صاف ستھری نیک اور پاکیزہ زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، تو اللہ اس کو روز محشر ایک مشرک کے طور پر پکڑے گا کہ کیوں تو نے اللہ کے مغلوب دین میں جہاد نہیں کیا؟ کیا یہ اس پر صریح ظلم نہ ہوگا؟ اس نے کسی انسان کا کوئی حق نہیں مارا تو کیا اللہ کا کوئی ایسا نقصان کیا کہ جس نقصان کی تلافی میں اسے آگ کا عذاب سہنا ہوگا؟ جبکہ اللہ تو صاف کہتا ہے کہ لا یضر اللہ شیئا ولا نفع، کوئی چیز بھی اللہ کو نہ تو ذرہ برابر کوئی نقصان پہنچا سکتی اور نہ نفع پہنچا سکتی. پھر اللہ تو قدم قدم پر اپنا تعارف ہی الرحمن الرحیم کے طور پر کراتا. اللہ کہتا ہے وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. وہاں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. تو جہاد اور اقامت دین کی کوشش میں غفلت پر اسے ایسا مجرم قرار دیا جانا کہ اس کا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی تسلیم نہ کیا جائے، یہ کس طرح ممکن؟ کیا قتل و غارت گری اللہ کو خواہ پسند ہے؟ کیا خودکش بمبار اور داعش صحیح کر رہے ہیں؟ جب واشنگٹن، پیرس، لندن، دبئی، بیجنگ والے بے انتہا ترقی یافتہ زندگی گزار رہے ہیں، زبردست سڑکوں، پلوں، عمارتوں والا چمکتا دمکتا بہترین نظام چل رہا ہے، تو کیوں اس کو ملیامیٹ کر کے صدیوں پرانے نظام کے لیے جہاد و قتال کی جانب پیش رفت کی جائے؟
صدیوں پرانی آیتوں اور حدیثوں کے تقدس میں آ کر قتال جیسے ہولناک اور خوفناک چکر میں پڑے؟ کیا صدیوں بعد اب ہم مہذب ہو کر اتنے ترقی یافتہ نہیں ہو گئے کہ بغیر قتال کے جمہوری انداز میں بات چیت کے ذریعے آپس کے سارے مسائل کو حل کر لیں، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا بھی؟ آئیے اس اہم ترین سوال کا حقیقت پسندانہ جواب دیکھ لیتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہی جائے۔ معزز ناظرین، دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا ملک بنگلہ دیش ہے جس کا رقبہ تقریباً 1,45,570 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی آبادی تقریباً 17-18 کروڑ ہے۔ اگر بنگلہ دیش کی آبادی کو 50 سے ضرب دی جائے، یعنی 50 گنا کر دیا جائے، تو یہ 8.5 ارب یعنی دنیا کی آبادی کے لگ بھگ بن جاتی ہے۔ بس سیدھی سی بات ہے، اگر بنگلہ دیش کے رقبے کو بھی 50 سے ضرب دے دی جائے، 50 گنا بڑا کر دیا جائے، تو جتنا بڑا خطہ زمین حاصل ہوگا پوری دنیا کی آبادی کو سمونے کے لیے کافی ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 50 بنگلہ دیشوں کا رقبہ کتنا بنتا ہے۔ یہ رقبہ جتنا بھی وہ اس دنیا کے سارے انسانوں کو بسانے کے لیے بہرحال کافی ہوگا۔ یہ رقبہ تقریباً 72,78,500 مربع کلومیٹر بن جاتا ہے، جبکہ صرف چین کا رقبہ 95,71,300 مربع کلومیٹر، جو کہ 50 بنگلہ دیشوں کے رقبے سے بھی کہیں زیادہ بن جاتا ہے۔ یعنی چین کے رقبے سے 50 بنگلہ دیش آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں۔ بس یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی انسان جی رہے ہیں، یعنی 8 ارب انسانوں کے رہنے کے لیے محض چین کے ملک جتنی جگہ بھی کافی ہے۔ چلیں صحراؤں، پہاڑوں، پانی کی کمی اور دیگر اسباب اور تنگی وغیرہ کا لحاظ کرتے ہم چین کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، عراق، شام، ایران، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کا رقبہ بھی شامل کر دیتے۔ اب تو ساری دنیا کے انسانوں کو بسانے کے لیے رقبہ کم نہیں ہوا نا۔ دوسرے الفاظ میں اگر پورا بر اعظم امریکہ، پورا بر اعظم افریقہ، پورا بر اعظم آسٹریلیا اور پورا بر اعظم یورپ اور پورا روس کا ملک بھی خالی کرا دیا جائے، چٹیل میدان بنا دیا جائے، تب بھی دنیا کی ساری آبادی کو آسانی کے ساتھ باقی مادہ زمین میں بسایا جا سکتا ہے۔ کسی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج زمین میں انسانوں کے رہنے کے لیے جگہ کی کوئی تنگی ہے۔ لہذا یہ بات تو طے ہو گئی کہ آج دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بنیادی ضرورت یعنی رہنے کی جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں حرف بحرف صحیح کہا ہے کہ بے شک اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ دوسری بنیادی ضرورتیں کھانا، پینا اور پہننا۔ جہاں تک پینے کی بات ہے، پانی کی بات ہے، آج کے ترقی یافتہ دور میں میٹھے پانی کا تمام تر انحصار صرف دریاؤں، جھیلوں، بارشوں اور کنووں وغیرہ پر ہی نہیں، بلکہ باطنی سمندر کے پانی کو میٹھا بنا کر قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے اور بنایا جا رہا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں ایسا کیا جا رہا ہے۔ بس کرنا یہ ہوگا کہ جتنی رقم اس وقت خطرناک بموں، میزائلوں، ایٹمی آبدودوں، مہلک ہتھیاروں، جراثیمی ہتھیاروں، زہریلی گیسوں وغیرہ کی تیاری، دشمن ممالک کی جاسوسی، اسراف اور عیاشیوں وغیرہ پر فضول خرچ کی جا رہی ہے، اس رقم کا 15-20 سے 30% تک اس سمت میں خرچ کر لیا جائے۔ منرل واٹر کی ہر سائز کی لاتعداد بوتلیں بنائی جا رہی ہیں اور آرام سے مزید بنائی جا سکتی ہیں۔ ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہوئے روشن دان سے بھی ڈرون کو گزارنے اور بم کو ٹھکانے پر گرانے کی صلاحیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خشک سے خشک اور پتھریلی جگہوں پر بھی مصنوعی بارش کے ذریعے یا سمندر کے پانی کو صاف کر کے پہنچانے کی کوشش بھی کی جاتی تو یہ مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا۔ اگر کوکا کولا اور پیپسی دنیا کے چپے چپے تک پہنچائی جا سکتی ہیں تو کیا پینے کا پانی نہیں پہنچایا جا سکتا؟ ایسا ہی معاملہ کپڑے اور کھانے کا ہے۔ صرف سمندر ہی سے 8 ارب کے بجائے 80 ارب لوگوں کے لیے بآسانی خوراک حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب غذا کو کولڈ اسٹوریجز میں لمبے عرصے تک محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر مہذب، روشن خیال اور ترقی یافتہ قومیں ایک دوسرے کا خوف اور نفرت دل سے نکالتے ہوئے انسانیت کے ناطے اس جانب توجہ دیں، دنیا کے ایسے بنجر علاقوں کی نشاندہی کی جائے جنہیں زرخیز بنایا جا سکتا ہے، جہاں صرف پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار نہ ہو پاتی ہو، ایسے علاقوں تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، دنیا بھر کے سمندروں اور دریاؤں میں مچھلی کی پیداوار کو کس طرح تیزی سے بڑھایا جائے اور حاصل کر کے ایک ایک غریب تک پہنچایا جائے۔ شراب کشید کرنے کے بعد لاکھوں ٹن گندم کو امریکہ اور یورپ وغیرہ میں زمین میں دفن کر کے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہی گندم صومالیہ اور ایتھوپیا کے انسانوں کو دے دی جاتی تو اب تک وہاں شاید لاکھوں افراد جو قحط سے مر گئے وہ نہ مرے ہوتے۔
بس دنیا میں آج نہ جگہ کی کمی ہے، نہ کپڑے کی، نہ غذا کی، اور نہ ہی پانی کی۔ الغرض اگر ترقی یافتہ ممالک اس بات کی ٹھان لیں کہ دنیا کے ایک ایک انسان تک بنیادی سہولت پہنچا کر ہی دم لینا ہے، دنیا سے غربت افلاس ختم کر دینی ہے، تو یقین جانیے کوئی مشکل ہدف ہے ہی نہیں۔ دنیا کے کسی بھی ماہر اقتصادیات سے حساب لگوا کر دیکھ لیجئے کہ اگر دنیا کا ہر امیر ملک اور ہر امیر شخص اپنی اضافی دولت کا صرف 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دینا شروع کر دے اور ایک منصفانہ اور عادلانہ رزق اور وسائل کی تقسیم کا عالمی نظام ہو جو اس طرح حاصل ہونے والی زکوٰۃ کو مستحقین تک ایمانداری سے پہنچاتا رہے، تو اگلے 2 سال میں ایک بھی محتاج اور مستحق باقی نہ رہے۔ اگر دنیا کے 100 امیر ترین افراد اپنی دولت کا آدھا حصہ ایک ایسے عالمی نظام کے حوالے کر دیں جو ایمانداری سے اس حاصل شدہ دولت کو دنیا سے غربت و افلاس مٹا دینے میں صرف کرے، تو ساری دنیا سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے۔ اسی طرح اگر پاکستان کے 100 امیر ترین افراد اپنی اپنی دولت کا آدھا حصہ پاکستان میں زکوٰۃ، حجاب اور بیت المال پر مبنی نظام اور ایماندار حکمرانوں کے حوالے کر دیں، تو پاکستان سے بھی غربت اور افلاس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی آدھی دولت دینے والے امیر ترین افراد کی باقی آدھی دولت بھی ان کی نسلوں کے لیے کافی رہے۔ بس آپ کو یہ سچائی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آج اگر جگہ اور رزق کی فراوانی کے باوجود انسانوں کی اکثریت محروم اور مفلس ہے، تو اس کی اصل وجہ اور رزق کی تقسیم کا ظالمانہ عالمی نظام ہے، اور اس قصور کا اصل ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ وہ واحد شیطانی طاقت ہے جس نے خود کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے ہوئے دنیا کے سارے سیاسی، قانونی، عسکری اور مذہبی پیشواؤں اور خاص طور سے فوجی جرنیلوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور دنیا کے ہر ملک پر اسی شیطانی طاقت کے ایجنٹ سیاسی عسکری حکمران مسلط ہیں جنہوں نے ظالمانہ عالمی نظام غریب اور مفلوق الحال انسانوں کے اوپر جبر اور مکر سے مسلط کیا ہوا ہے۔ آج ہمیں اپنی آبادی کو کم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کوئی بھی آبادی کو کم کرنے کا مشورہ دیتا ہے یا تو وہ احمق ہے یا انہی ظالم حکمرانوں کا ایجنٹ ہے جنہوں نے ظالمانہ عالمی نظام مسلط کیا ہوا ہے۔ ہماری تعداد صرف 8 ارب ہے، جبکہ زمین میں جگہ اور رزق اور سہولیات 100 ارب لوگوں کے لیے بہت کافی ہے۔ بس یہ ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے کہ دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حق یہ ہے کہ ہمیں آبادی کو نہیں بلکہ ظالمانہ نظام کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ ہم نے سامان اور رزق کی دور سے دور مقامات تک ترسیل اور منتقلی کے لیے بہت ترقی بھی کر لی ہے، ہم خوراک کو لمبے عرصے تک محفوظ بھی کر سکنے کے قابل ہو چکے ہیں، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے مشکل سے مشکل مقام تک پہنچا بھی سکنے کے قابل بن چکے ہیں۔ اگر ہم ٹھان لیں کہ ایک بھی آدمی بھوکا، مفلس اور قلاش نہ رہے تو ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اب سے 1 صدی پہلے تک تو شاید کچھ مشکل ہو بھی سکتا ہو، لیکن آج تو ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ آج ساری دنیا سمٹ کر ایک ہی حویلی یا گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے، لیکن انسانوں کے اس گاؤں اور اس حویلی میں ایسا نہیں ہو رہا۔ انسان چاہے تو آسانی سے ایسا کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ بل گیٹس اگر تہیہ کر لے کہ مجھے دنیا سے غربت اور افلاس کو ختم کر دینا تو ایسا کروا سکتا ہے، لیکن بل گیٹس کا اللہ رب العالمین اور اس کے نظام کے بارے میں تصور ہی درست نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن انہیں یہی فکر ستائے رکھتی تھی کہ کہیں کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ اپنی پیٹھ پر اناج کی بوری اٹھا کر غریب تک پہنچاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کوئی بھی مفلس نہ رہا اور بہت سارا اناج اب بھی باقی رہ گیا تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس اناج کو پہاڑوں پر بکھیر دو تاکہ پرندے اور دوسری مخلوق کی بھی بھوک مٹنے کا سبب ہو۔ یہ تصویر ترکی کے جہاں ایک بہت پرانی اسلامی روایت ابھی تک زندہ ہے کہ جب سردی کا عروج ہو اور پہاڑوں پر برف پڑ جائے تو لوگ چوٹیوں پر چڑھ کر اس وقت تک دانہ پھیلاتے رہتے ہیں جب تک برف باری ہوتی رہے، اور یہ اس لیے تاکہ پرندے اس موسم میں کہیں بھوک سے نہ مر جائیں۔ یہ روایت مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے شروع کرائی۔ ان کا تاریخی قول آج بھی تاریخ کی کتابوں کی زینت ہے کہ جا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر دانے پھیلا دو، کہیں مسلمانوں کے ملک میں پرندے بھی بھوک سے نہ مر جائیں۔ اور آج مسلمانوں کے ملکوں میں انسان بھوکے مر رہے ہیں۔ آج تک عمر بن عبدالعزیز کی سنت کو ترکی میں زندہ رکھا گیا ہے اور لوگ پہاڑوں کے پر آج بھی اناج بکھیر دیتے ہیں۔ بہرحال وہ عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا۔ آج جو بائیڈن اور بل گیٹس کا دور ہے۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک غریب ہیں۔
دنیا میں بھوک ہے، افلاس ہے، فاقے ہیں، محرومیاں ہیں۔ کبھی ایتھوپیا میں ہزاروں افراد بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی صومالیہ میں۔ غریب ممالک میں ہر نیا دن غریب کے لیے ایک نئی ٹینشن اور مصیبت لے کر آتا ہے۔ کروڑوں غریب انتہائی قسم پرسی اور بے چارگی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ہر غریب ملک اسی ظالمانہ نظام کی تصویر پیش کرتا نظر آتا ہے، جس میں خوراک، دولت اور وسائل پر اور ان کی تقسیم کے نظام پر بدماشوں اور ظالموں کا ایک چھوٹا سا ٹولہ قابض ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ ظالمانہ نظام شروع سے آج تک 3 ہی طبقات پر مشتمل چلا آ رہا ہے۔ ایک تو اصل طاغوت اور اس کا ٹولہ، یعنی طاقتور سیاسی حکمران، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم اور جرنیل۔ دوسرے دنیا پرست منافق مذہبی پیشوا جو لوگوں کو جہاد سے بھٹکاتے رہتے ہیں، جو طاقتور سیاسی حکمرانوں کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ان کی ممکنہ بغاوت سے روکتے ہیں۔ جبکہ تیسرے اندھے، گونگے، بہرے اور جاہل عوام جو کثیر تعداد پر مبنی ہوتے ہیں، یہ اپنی عقل سے کام لینا ہی نہیں جانتے، بس آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرتے کرتے مر جانا مقصد حیات ہو رہا ہے۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب سے بدترین مخلوق اور جانور قرار دیتا ہے۔ اللہ کو جنت کے لیے جو انسان مطلوب ہیں وہ صرف اور صرف وہی ہیں جو اس ظالمانہ نظام کا حصہ نہیں بلکہ اس کے باغی ہیں، جو یہاں بے ضرر نہیں جی رہے، جو اس نظام کو مغلوب کرنے کی اجتماعی کوشش جہاد میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک انتہائی نیک اور ایماندار شخص ہے لیکن اس نظام کے لیے بے ضرر ہے تو اسی ظلم کا اور اسی ظالمانہ نظام کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بالکل درست ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ انڈیویجول پائرٹی، پرسنل پائرٹی، بہت اعلیٰ کردار، بہت اعلیٰ تقوی، بہت زاہد، بہت عابد، سب کچھ ہے، لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے۔ آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی تو کافر ہیں۔ تم نے کافر کسے سمجھا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، سرکش۔ یہ 3 فتوے ہیں مفتی اعظم کے۔ مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ۔ بس اس ظلم کی 2 ہی بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ آج دنیا کی حکمرانی اور اقتدار کی باغیں جن لوگوں کے ہاتھ میں، انہوں نے خود کو رب العالمین کے قانون اور حکم سے ویسے ہی آزاد سمجھ لیا جیسے فرعون اور نمرود نے صدیوں پہلے سمجھا تھا۔ حالانکہ ان کو رب العالمین نے تخلیق ہی صرف اس ایک مقصد کے لیے کیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت، اللہ کے قانون اور حکم کی پابندی کریں اور ہر قسم کی آزادی سے دستبردار ہو جائیں۔ دوسری اور اصل وجہ کثیر تعداد میں موجود غریبوں اور مظلوموں نے ہتھیار ڈال رکھے، حالانکہ ان کو چاہیے کہ مار دیں یا مر جائیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، لیکن ظالموں کے ہاتھ سے ظالمانہ اقتدار کی باغیں چھین لیں۔ لیکن ظلم کی یہ مختصر سی وجوہات اتنی آسانی سے ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک انسان اس کائنات میں اپنی درست حیثیت اور درست مقام کو نہیں سمجھ پاتا، جب تک وہ اس کائنات کے خالق کے بارے میں اور خاص طور سے زندگی بعد موت کے بارے میں اصل حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا، اس کے لیے ظلم کے اس نظام کو سمجھنا ہی ایک معمہ بنا رہے گا، اور نتیجے کے طور پر اس سے اس بات کی امید ہی نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ ظلم کے نظام کے خلاف کمر کس کے اس کو اکھاڑ پھینک کر اس کی جگہ عادلانہ نظام لانے کی اپنی انتہائی حد تک کوشش یعنی جہاد کرنے کو تیار ہو سکے۔ ہمارا میڈیا کبھی بھی بدحال غریبوں کو نہیں دکھائے گا، کیونکہ عوامی انقلاب کی جانب لوگوں کو اکسا سکتا ہے، جس سے دجالی حکومت اور اقتدار خطرے میں آ سکتا ہے۔ جیسے بڑا بھائی جو خود بھی ابھی چھوٹا ہے لیکن چھوٹے بھائی کا بوجھ اٹھائے، اس کو بھی سلائے ہوئے اور خود بھی سو رہا ہے۔ تھر میں اور بڑے بڑے شہروں کے مضافاتی اور غریب علاقوں میں جھونپڑیوں کے سلسلے ہیں، سینکڑوں جھونپڑیاں جہاں غریب انتہائی مشکل سے زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے ہیں۔ ایسی ایک جھونپڑی کے اندر کا منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جہاں ماں اپنے بچوں کو روٹی بنا کر دے رہی ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کس عالم میں گزر رہی ہے، کچھ نہ کچھ اندازہ تو آپ بھی لگا سکتے ہوں گے۔ پیٹھ پر اینٹوں کا سخت بوجھ اٹھا کر صبح سے شام تک کام کر کر کے آخر چند ٹکے جو مل جائیں گے، اس سے کیسے زندگی کا بوجھ گھسیٹوں گا، کیسے بچوں کی ضروریات پوری کروں گا۔
یہ بے گھر عورت بچوں کو اللہ کی زمین پر لیے بیٹھی ہے۔ ہم ایسے غریبوں کو بے شک نہ دیکھ پاتے ہیں، لیکن اللہ تو ان کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ جب ایک ماں غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر پہلے اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے نہر میں پھینکتی ہے، پھر اللہ کی طرف شکوہ والی نگاہوں سے دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھ لیا تیری رحمانیت بھی رحیمیت بھی، اے رحمان الرحیم، اور پھر خود بھی چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتی ہے، تو کیا مالک یوم الدین کو اس کا بدلہ لینا چاہیے یا نہیں؟ جو بھی ظلم کے نظام میں بے ضرر اپنی دنیا بنانے میں مزے سے جیے جا رہا ہے، وہ ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں، یہ تو غیر مسلم بھی یہی کہتے ہیں۔ اگر آپ ظلم کے حالات میں غیر جانبدار ہیں تو آپ نے ظالم کی جانبداری چن لی ہے۔ یہ ڈیسمنڈ ٹوٹو ایک غیر مسلم کہتا ہے۔ رہی اللہ کی بات جو ہمیں اس قرآن سے مل سکتی ہے جس سے ہم نے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، تو صاف کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، نہیں جہاد کرتے، جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس بستی سے نجات دلا جہاں کے رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار کھڑا کر دے۔ اب بچہ جانتا ہے کہ پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کے برما پہ ظلم، کشمیر میں ظلم، ابھی فلسطین میں ظلم کے پیچھے یہی امریکہ اور اس کی دجالی طاقت ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کی آگے میں ویڈیو لگا رہا ہوں، لیکن اس میں آواز ان کی طرح اتنی واضح نہیں، اس لیے جو کچھ وہ ارشاد فرما رہے ہیں میں بھی یہاں کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ ان کی آواز آرام سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مولانا ارشاد کرتے ہیں کہ عالمی حالات اس حد تک پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اس پیچیدہ صورتحال میں جو بائیڈن سے ایک توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پوری دنیا میں عوام کی رائے کو دیکھیں، وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پوری دنیا میں عوام کی رائے کو دیکھیں، وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پوری دنیا میں عوام کی رائے کو دیکھیں۔ اگر جو بائیڈن آئے ہیں تو وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور سینٹ اور اسمبلی کے رکن رہے، ان کو سیاست اور حکومت کرنے کا بہترین تجربہ حاصل ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پوری دنیا کی انسانیت کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ۔ آپ سن لیجئے، آواز تھوڑی واضح نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ میرے الفاظ کے بعد آپ آرام سے سن لیں۔ عالمی حالات اس حد تک پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اس پیچیدہ صورتحال میں جو بائیڈن سے ایک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پورے دنیا میں عوام کی رائے کو دیکھیں، وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پورے دنیا میں عوام کی رائے کو دیکھیں، وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پورے دنیا میں عوام کی رائے کو دیکھیں۔ اگر بائیڈن آئے ہیں تو وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، ایک طویل زمانے تک وہ سینٹ کے رکن رہے، ایک طویل عرصے تک نائب صدر رہے، تو ان کو حکومت کرنے کا اور سیاست کرنے کا ایک طویل تجربہ حاصل ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو دنیا کو ڈیل کر رہا ہے امریکہ، تو پوری دنیا کی انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جس اللہ نے کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض کر دیے گا، کہہ کر فرض کر دیا، اب کوئی یونو پوری دنیا کے انسان مل کر بھی اس فرض کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی اللہ نے کتب علیکم القتال کہہ کر قتال فرض کیا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اب عسکریت کا دور ختم ہو گیا۔ یونو نے، اقوام متحدہ نے اور ساری دنیا کے انسانوں نے مل کر فیصلہ کر دیا ہے کہ اب ہر ملک اپنی جغرافیائی حدود میں آزاد ہے، کہ اللہ کے حکم سے آزاد ہے انسان۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کا یہ انکار نہیں ہے کہ آپ کی عقل سری فیصلہ نہیں کر دیتی؟ جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں بے قصور زندہ گاڑی جانے والی بچی سے پوچھے گا کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس قصور میں قتل کیا گیا، کیا وہی اللہ آج برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں بے قصور قتل ہونے والے لاکھوں انسانوں سے نہیں پوچھے گا کہ تمہیں کس قصور میں قتل کیا گیا، اور کیا ہم اس کے مجرم قرار نہیں پاتے؟ کتنا ظالمانہ نظام ہے۔ بوڑھے بیچارے جن کو اولڈ ہاؤسز میں رکھ کے آرام سے آج کے دور میں کھلایا جا سکتا ہے، وہ زندگی کا بوجھ اتنا بھاری گھسیٹ رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتنے بیچارے بوڑھے ایسے ہیں جو بڑھاپے کے اندر بھی تگاریاں سروں پہ اٹھا کے رکھ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کما رہے ہیں تاکہ زندگی کا اپنا اور بچوں کا بوجھ گھسیٹا جا سکے، جبکہ ہم ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، اتنے ترقی کر لیں کہ سارے انسانوں کو ایسوں کو آرام سے بٹھا کے کھلا سکتے ہیں۔ ترکی کے اندر رجب طیب اردگان یہی کر رہا ہے، لیکن ہماری آنکھیں پھر بھی نہیں کھل رہی۔ ہم ان مولویوں کے پیچھے اندھی تقلید کرتے بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہم کو کوئی ایسے مظلوم انسان نہیں دکھ رہا ہے، نہیں کوئی جہاد کی فرضیت ہمیں نظر آ رہی ہے۔
پولیو کے قطرے پلانے کے لیے گھر گھر پہنچ کے زبردستی پلانے، اس کے اندر کیا فائدہ اور مفاد ہے میں نہیں سمجھتا۔ لیکن جیسے ہیروئنچی سڑکوں کے کنارے آپ بے شمار دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی حکومت کوئی پولیس ان کو نہیں روکتی۔ اس کی وجہ سیدھی سی ہے کہ ان کو جو ہیروئن مل رہی ہے اسی ہیروئن کی پوری دنیا کے اندر کھپت سے ہی تو CIA کا بجٹ چلتا ہے، اسی سے تو ان کے پورے حکومتیں چلتی ہیں، اسی سے پورے بم وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو بیچارے مظلوم لاکھوں محنت کش جن کے ساری زندگی محنت کر کے پاؤں پھٹ کے ٹکڑے اڑ چکے ہوتے ہیں، ان کا یہ خون پسینہ نچڑ کے لاکھوں کروڑوں کا پھر اربوں خربوں کی شکل میں پہنچتا ہے، آخر یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ آئیے سکے کے دوسرے رخ پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ آخر یہ پیسہ جو کہ غریب جس کے آپ پیر ابھی دیکھ رہے ہیں، جن کی حالت دیکھ رہے ہیں، اگر کسی امیروں کے یہ پیر پھٹیں وہ فوراً ویزڈی میں بڑی مہنگی کریمیں کیا کچھ استعمال نہیں کر لیں گے، لیکن کتنے غریب جن کے ہاتھ پیر ناک سب کچھ پھٹ رہا ہے، اسپتالوں کے باہر قطاریں لگی ہوئی ہیں اور اٹھا کے لاشیں تک لے کر جا رہے ہیں، ان کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ دیکھیے پیسہ یہاں جاتا ہے، یہ بیٹھے ہوئے تھے اشراف، ہر قسم کے کھانے کی نعمتیں دسترخوان کے پرتھا، بیوروکریٹ، سیاستدان، بڑے وزیر مشیر، ان کے VIP۔ اسلام کے اندر کوئی VIP نہیں، کوئی ہائنس نہیں۔ یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے رائے ونڈ محل کا کمرہ ہے، جس کے اندر اندازے سے کوئی 2.5 من کے لگ بھگ سونا صرف لگا ہوا ہے، سونے کا۔ یہ ہے پیسہ جو عوام کا نچڑ کے یہ غریبوں کی تقدیر بدل دینے کے فیصلے کرنے والے کر کے خوب ادھر کمایا، لوٹا کھایا، 70% برطانیہ کو بچا اور 30% برطانیہ کے اندر اپنے بزنس اور جائیدادیں اپنے بچوں کو بنا کے دیں، وہیں رہ گئے۔ پھر اس کے بعد بیٹی یہاں چھوڑ دی، مریم نواز صاحبہ بیوقوف بنائی جا رہی ہیں، خوب اپنی سرجریاں کروڑوں روپے کی کروا رہی ہیں غریبوں کے پیسوں سے۔ پھر مریم نواز اور زرداری وغیرہ نہیں، عمران خان صاحب کو دیکھ لیجئے، ان 4 بھائی بہنوں نے زندگی میں کبھی کوئی کاروبار نہیں کر، ماشاءاللہ سے 4 ارب پتی اور ایماندار بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کی ڈکلیئرڈ دولت جو ہے 500 ارب روپے، ایک بہن کی 40 ارب روپے، دوسرے کی 47 ارب روپے، اور ان کی بہن جو علیمہ خان صاحبہ ہیں ان کی 60 ارب روپے دولت ہے، جس کا سب کو پتہ ہے اچھی طرح۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت بھی سول اسپتال، جناح اسپتال کے باہر غریبوں کی لائن لگی ہوئی جو اپنے بچوں کو امید بھری اس سے اٹھا کے کھڑے کہ بچ سکتا ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، کوئی وسائل نہیں ہیں۔ بچہ بھی زندگی کی امید لیے، باپ بھی، لیکن اس کو پتہ ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنے وسائل ہی نہیں۔ آخرکار مایوس ہو کر بچہ مر جاتا ہے اور اسی کی لاشیں کو لے کر وہ جا رہا ہوتا ہے مایوس ہو کے۔ ان کا قاتل کون ہے؟ جو اللہ بأی ذنب قتلت پوچھے گا وہ ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ انہی کے پیسوں سے پھر آپ دیکھیے یہ نواز شریف صاحب ہیں جو کہ کتنی شاندار ماشاءاللہ سیاست کا انتظام کر کے بلا رہے ہیں، یہ غریبوں کے ہمدرد ہیں۔ کیا واقعی یہ غریبوں کے ہمدرد ہیں؟ ان لوگوں کو یہ عالمی دجالی نظام مسلط کرتا ہے، عمران، نواز اور زرداری کو۔ انہوں نے اپنے جرنیل مسلط کیے ہوئے جو ان کے غلام ہیں، جو ان اپنی بےغیرتی سے ترقیاں پاتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں۔ یہ آصف زرداری صاحب کا محل ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنے آپ کے اندازے سے کتنے غریبوں مسکینوں کا خون اس زرداری کے محل کی بنیادوں میں ہوگا۔ اور یہ رائے ونڈ محل آپ دیکھ سکتے ہیں نواز شریف صاحب کا، اس کی بنیادوں کے اندر کتنے غریبوں کا خون شامل ہوگا۔ یہ لوٹ مار کے ایک نظام ہمارے پر مسلط ہے جس کے ذریعے غریبوں کی دولت ان تک پہنچ رہی ہوتی۔ دنیا کا عالمی نظام درست نہیں ہے بلکہ انتہائی ظالمانہ ہے اور درستگی اور اصلاح چاہتا ہے۔ یہاں غریب ممالک پر اپنے ایجنٹ، جرنیل اور کرپٹ سیاستدان مسلط کر کے اربوں معصوم غریبوں کا خون چوس کر ساری ترقیاں کی جا رہی ہیں۔ دراصل یہ دیوی اور دیوتاؤں کی بھی ماڈرن شکل ہے جو ایسا نہیں ہونے دے رہی۔ آج کا دور فرعون سے زیادہ ظالمانہ ہے۔ یہ آج کے دور کے تازہ خدا ہیں، یہ نسل اور وطن کے خدا ہیں۔ یہ جغرافیائی تقسیم، ملکوں کی سرحدیں اللہ نے نہیں بنائیں، جنہوں نے انسانوں کی عظیم اکثریت کو ایک ایسے ظالمانہ عالمی نظام اور عظیم ظلم اجتماعی میں جکڑ لیا ہے کہ وہ بھوک، پیاس اور افلاس کی زنجیروں میں جکڑے بلبلا رہے ہیں۔ آئیے اب پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا پاکستان واقعی بہت غریب ملک ہے اور ہر پاکستانی بہت غریب اور مسکین؟ وسائل سے مالا مال ملک ہمارا ملک پاکستان ہے۔ یہ ملک قائم اس مقصد کے لیے ہوا تھا کہ یہاں اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق نظام حکومت چلے گا۔ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا خون شامل ہے، لیکن ابتدا سے یہاں پر وہی ظالمانہ اور مشرکانہ نظام قائم کر دیا گیا جو 3 طبقات پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا طبقہ طاغوت اور اس کے وزیر اور مشیر، دوسرا طبقہ طاغوت کے ایجنٹے پر کام کرنے والے زرخرید علماء سوء
اور تیسرا طبقہ کثیر تعداد پر مبنی جاہل اور اندھی تقلید کرنے والے عوام الناس۔ قدرت نے پاکستان کو وسائل کو زیادہ ہی فیاضی سے عطا کیے۔ یہاں دنیا کے سب سے زیادہ زرخیز زمینیں، جنہیں سیراب کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام۔ یہاں کے گندم، کپاس اور چاول دنیا کے بہترین مانے جاتے ہیں۔ یہاں کے خوشبودار پھل دنیا کے پھلوں پر بازی لے جاتے ہیں۔ یہاں زیر زمین پانی بھی دستیاب ہے اور دریا اور جھیلیں بھی، اور گرم پانی کا حامل سمندر ہے جس کا وسیع ساحل دستیاب ہے۔ بلند پہاڑوں پر جمے گلیشیئرز کے وسیع سلسلے ہیں۔ سمندر کے پانی کو صاف کر کے منرل واٹر کے طور پر تمام ملک کی پینے کی پانی کی تمام ضروریات آرام سے پوری کی جا سکتی ہیں۔ دنیا کے 15 بلند ترین مقامات میں سے 5 مقامات پاکستان میں موجود ہیں، جن کے مؤثر استعمال کے ذریعے لاتعداد ڈیم بنائے جا سکتے ہیں اور تیز ہواؤں کو پنچکی کے طور پر استعمال کر کے بے اندازہ بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ سردی، گرمی، خزاں، بہار چاروں موسم بارشیں خوب ہوتی ہیں۔ سمندر میں دنیا کی بہترین مچھلیاں اور جھینگے کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ دریا اور جھیلیں بھی مچھلیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں پہاڑ ہیں، صحرا ہے، زرخیز زمینیں ہیں، دنیا کے سرد ترین مقامات بھی موجود ہیں اور گرم ترین مقامات بھی موجود ہیں۔ قدرتی گیس کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ شیشم اور چیڑ جیسی قیمتی لکڑی حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں درخت موجود ہیں، جنگلات موجود ہیں۔ مویشی، گائے، بکریوں، بھینسوں اور مرغیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کھجور کے درختوں کے بڑے بڑے سلسلے موجود ہیں۔ معدنیات سے مالا مال پہاڑوں کے سلسلے، ماربل کے پہاڑ ہیں۔ کوئلے اور نمک کے بہت ہی بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ زمرد جیسے قیمتی پتھر اور دیگر معدنیات کی بھی کوئی کمی نہیں۔ گرم ترین مقامات شمسی توانائی سے بہت کچھ حاصل کرنے کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی سمندر کی ساحلی پٹی جغرافیائی لحاظ سے دنیا کی سب سے اہم اور قیمتی جگہ پر واقع ہے، جہاں دنیا کی مرکزی بندرگاہیں بنائی جا سکتی ہیں، جس پر روس اور چین کی للچائی نظریں کب سے مرکوز چلی آ رہی ہیں۔ ریکوڈک کے نام سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، جہاں کروڑوں ٹن تانبے اور سونے کے ذخائر دریافت ہوئے، جنہیں اس ملک کے عوام تک پہنچنے کے بجائے کہیں اور ہی پہنچائے جانے کی منصوبہ بندی بھی شاید ہو چکی ہوگی۔ پھر کراچی میں کیماڑی کے نزدیک سمندر میں تیل کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا۔ جب کھدائی کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ ان چٹانوں میں تو یورینیم دھات کی بہت بڑی مقدار موجود ہے۔ آگے ہم تصویر دکھا رہے ہیں جس میں یورینیم والے پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر یہ سب بھی امریکی غلام جرنیل اپنے غلام ایجنٹ حکمرانوں کے ذریعے برطانیہ اور امریکہ پہنچانے کی منصوبہ بندی کر چکے ہوں گے۔ یہ وہ تصویر ہے جو کیماڑی کے پاس چٹانوں سے کھدائی کے دوران جو پتھر نکلے تو ان پتھروں کے اندر یورینیم کی بہت بڑی مقدار پائی گئی۔ الغرض ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں کا ہر باشندہ پیدا ہی امیر ہو، اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہو کہ میں اتنے امیر ملک میں پیدا ہو گیا، لیکن آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ ان سب نعمتوں کے باوجود جہاں کے عوام کی بڑی اکثریت شدید غربت اور افلاس کی چکی میں پس رہی ایک ظلم کا نظام ہے جو ایک ریسکیو آپریشن چاہتا ہے کہ ان کو بچایا جائے، ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ بعض مخصوص طاقتوں کے ایجنٹ مسلسل حکمرانی کرتے ہوئے اپنے لیے چند کروڑ یا ارب لے کر کھربوں روپے کے پاکستان کا قیمتی وسائل اپنے آقاؤں کو دیے چلے جا رہے ہیں۔ جو ذرا بھی عقل مند شخص ہوگا، جس میں تھوڑا بھی انصاف ہوگا، یا جو قرآن سے تھوڑا سا 5-10% بھی تعلق جوڑے گا، وہ دولت کی تقسیم کے اس نظام کو ہی تنقید کا نشانہ بنائے گا جس نے سارے وسائل پر قبضے کا اختیار کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں آنے کا راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ جب تک نظام کرپٹ لوگوں کے ہاتھ سے چھین کر درست لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آتا اور ایسے قوانین اور اصول نہیں بنتے جن کے ذریعے دوبارہ کرپٹ لوگ برسر اقتدار نہ آ سکیں، پاکستان کا تباہ سے تباہ ہوتے جانا یقینی۔ اسی طرح جو بھی ذرا ہوش مند قسم کے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے مسند اقتدار پر ایک کے بعد دوسرے ایسے ہی کرپٹ لوگوں کو مسلط کرنے میں اور کیے رکھنے میں برطانیہ اور امریکہ کا ہاتھ چلا آ رہا ہے، کیونکہ برطانوی اور امریکی مفادات کا حصول ایسے حکمرانوں کے تسلط کے ذریعے ممکن ہے اور ان حکمرانوں کے ہاتھ مضبوط کرنے والے مولوی فضل الرحمان جیسے مولویوں کے ذریعے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے واشنگٹن کے چکر لگاتے ہیں اور امریکہ کو اپنے وفادار ایجنٹ ہونے کا پورا یقین دلاتے ہیں، جو بائیڈن کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہاں برطانیہ کے ایجنٹ
کے طور پر لوٹ مار کر کے بڑا حصہ برطانیہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی جان کو کہ خطرہ درپیش ہو تو فوراً برطانیہ ایسے لوگوں کو مکمل پناہ دیتا ہے۔ الطاف حسین وہی ہوں گے، نواز شریف کا پورا بزنس، کاروبار، اولادیں سب وہی ہوگا، اور برطانیہ انہی کرپٹ قاتل لٹیروں کا پورا تحفظ بھی دے گا اور انہیں مظلوم قرار دے گا۔ یہ بھی کیا واقعی بہت صحیح انصاف ہے، برطانیہ کا انصاف ہے، یہ ترقی ہے؟ پھر پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک پر ایک ہی خفیہ طاقت کا کنٹرول اور گرفت دکھائی دیتا ہے، جو طاقت پوری دنیا کا نظام اور آرڈر اپنی مرضی کے مطابق تشکیل دینا چاہتی ہے۔ زیادہ تر ممالک اور خصوصاً مسلمان ملکوں میں اسی خفیہ طاقت کے ایجنٹ حکمرانی کر رہے ہیں۔ بس اگر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پاکستان یا کسی اور کمزور ملک میں ایک انقلاب کے ذریعے ایجنٹوں کی حکومت کا خاتمہ کر بھی دیا جائے تو یہ عارضی ہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ اور UN اور بڑے ممالک فوراً کوئی ایسا متبادل سیٹ اپ لے آتے ہیں جہاں پھر سے ان کے ایجنٹ دوبارہ اقتدار پر گرفت کر لیتے ہیں۔ چند ہزار لوگوں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے جس کے اندر الیکشن کمشنر ہو گئے، ججز ہو گئے، ساری بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہو گئے اور سب سے بڑھ کر جرنیل ہو گئے۔ یہ سب کا ٹولہ در حقیقت حکومت کر رہا ہوتا ہے، صرف الیکشنز کے نام کے پر فراڈ ہوتا ہے اور انہی میں سے کٹ پتلیاں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ سب زمینی حقائق ہیں، پوری دنیا کے غریب اور مفلوک الحال انسانوں کو ظلم کے چنگل سے نکال کر عدل خوشحالی کی جانب لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کرنی ہے، یا سیدھے الفاظ میں اللہ کے قانون اور اس کی کتاب کے غلبے کی خواہش ہے تو جو بھی پلان ترتیب دینا ہوگا اس میں ان حقیقتوں اور رکاوٹوں کو مد نظر رکھنا ہی ہوگا، اور اس کا حل بہرحال جہاد اور قتال، یہ جو روزے کی طرح فرض ہے۔ یہیں ہم اپنی اس صرف اور صرف اللہ کی عبادت کس طرح کے سلسلے کی دوسری ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے AQ چنگاری چینل سے وابستہ رہیے، ہم آپ کی آنکھیں کھول کے آپ کو سب کچھ جو حق ہے وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ جو باطل جس کو حق بنا کے دکھایا جا رہا ہے اسے ہم باطل کے طور پر دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اگلی تیسری ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے کہ عالمی دجالی طاقت کے مقابلے میں بغاوت و جہاد کا اجتماعی فریضہ ہم کس طرح آج ادا کر سکتے ہیں۔ جہاد دراصل ریسکیو آپریشن ہے، کروڑوں اربوں مظلوموں کو، سسکتے مرتے لوگوں کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم ان سے لا تعلق ہو کے بے ضرر ہو کر جیتے ہیں تو ہم مشرک ہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے امتحان میں فیل ہو رہے ہیں۔ بہرحال کس طرح خود کو امتحان میں کامیاب کر کے ہم جنت میں پہنچنے کا اہل ثابت کر سکتے ہیں، ہمارے چینل سے وابستہ رہیے، اور اگر ہماری بات آپ کے دل کو لگتی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی اس سچ سے آگاہ کریں۔ اسی سچ کا جاننا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سچ کو جان کر ہی ہم خود کو جنت پہ لے جانے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔